کراچی کی ایک پرانی گلی کی سچی اور خوفناک داستان۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ایک پرانی گلی تھی جسے لوگ اندھی گلی کے نام سے جانتے تھے۔ یہ گلی دن کے وقت تو عام لگتی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی وہاں ایک خاموشی طاری ہو جاتی۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز، بس سناٹا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہاں کچھ ہے، کچھ ایسا جو نظر تو نہیں آتا مگر محسوس ضرور ہوتا ہے۔ اس کہانی کا آغاز 2017 میں ہوا، جب نعمان نامی نوجوان جو حال ہی میں لاہور سے کراچی شفٹ ہوا تھا، اس گلی کے آخر میں واقع ایک کرائے کے مکان میں رہنے آیا۔ مکان بڑا سستا تھا اور مالک مکان نے بغیر کسی سوال کے اسے چابی دے دی۔ پہلی رات سب ٹھیک رہا، لیکن دوسری رات نعمان نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اسے گھور رہا ہے۔ وہ کمرے کی لائٹ بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا جب اسے چھت سے خراشوں کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی ناخن سے دیواروں پر چل رہا ہو۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید چوہے ہوں گے۔ تیسری رات وہ سو نہیں پایا، بار بار اسے لگتا جیسے کوئی اس کے قریب چل رہا ہو۔ جب اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو کمرے کے کونے میں ایک سایہ کھڑا تھا، کالا، لمبا اور بالکل ساکت۔ نعمان چیخا اور اس نے لائٹ جلائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، مگر کمرے کی دیوار پر ایک عجیب سا کچا خون لگا ہوا تھا، جیسے کسی نے انگلی سے کچھ لکھا ہو، لیکن لفظ پڑھنے سے پہلے ہی دھندلے ہو گئے۔ چوتھی رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے 3 بجے کے قریب دروازہ زور زور سے بجا۔ نعمان نے جھانکا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹا، ایک عورت اچانک اس کے پیچھے کھڑی تھی، سفید ساڑی اور بکھرے ہوئے کالے بال اور آنکھوں میں صرف سفیدی۔ اور وہ بولی، تم نے میرے کمرے میں قدم رکھا ہے، اب واپس نہیں جا سکو گے۔ نعمان چیخ پڑا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ مسجد کے ایک حجرے میں تھا۔ کچھ لوگ اسے وہاں بے ہوش حالت میں اٹھا کر لائے تھے۔ اس نے سب کچھ بتایا، مگر لوگوں نے کہا، بیٹا وہ گلی تو سالوں سے بند ہے، وہاں کوئی گھر نہیں ہے، بس کھنڈر ہے۔ نعمان حیران ہو گیا اور اس نے کہا، لیکن وہاں ایک پرانا گھر ہے۔ لوگوں نے کہا، وہاں کچھ نہیں ہے، بس کھنڈر ہے۔ نعمان حیران ہوا۔ وہ فوراً اس گلی میں واپس گیا، مگر کیا دیکھا! واقعی وہاں تو صرف ٹوٹی ہوئی دیواریں، جلی ہوئی اینٹیں اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ گھر جس میں وہ رہ رہا تھا، وہ اب محض ایک سنسان ملبہ تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا، یہ وہی گھر ہے جہاں 10 سال پہلے ایک چڑیل رہتی تھی۔ جو بھی یہاں رات گزارتا تھا، صبح نہیں دیکھ پاتا تھا۔ کہتے ہیں وہ عورت جنات کے ساتھ رہتی تھی اور کالے جادو میں ماہر تھی۔ ایک رات وہ خود ہی اپنے جادو میں جل کر مر گئی، مگر اس کی روح اور اس کے ساتھ بندھے ہوئے جن، وہ آج بھی یہاں رہتے ہیں۔ نعمان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً کراچی چھوڑ کر واپس لاہور چلا جائے گا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 2 ہفتے بعد لاہور میں نعمان کی ماں نے بتایا کہ اس کا بیٹا دن بدن بدلتا جا رہا ہے۔ وہ اکیلے میں بڑبڑاتا ہے، آئینے سے باتیں کرتا ہے اور رات کو عجیب آوازیں نکالتا ہے۔ ایک رات اس کی ماں نے اس کے کمرے میں جھانکا تو دیکھا نعمان چھت سے الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی سفید چمک تھی جیسی اس عورت کی آنکھوں میں تھی۔ نعمان کی ماں بہت ہی ڈر گئی اور فوراً ہی ایک عالم دین کے پاس گئی۔ انہوں نے بتایا کہ نعمان کے ساتھ ایک جن باندھ دیا گیا ہے، وہ اس چڑیل کے قبضے میں ہے جس کے ملبے میں وہ رہا تھا۔ اس کی روح نے اسے نہیں چھوڑا۔ کئی ماہ تک جھاڑ پھونک، قرآن خوانی اور عملیات ہوتے رہے۔ آخر کار نعمان کو افاقہ ہوا، لیکن آج جب بھی کوئی اس گلی کے قریب جاتا ہے تو ایک عورت کی سرگوشی سنائی دیتی ہے، میرے کمرے میں قدم رکھنے کی سزا صرف موت ہے۔ سچے اور خوفناک واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں
تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔